مسلمان اولاً متحد ہو جائیں. ان میں آپس میں اگر اتحاد نہیں ہوتا ہے تو ہم کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اپنی بربادی کے لیے. اگر مسلمانوں میں آپس میں افتراق ہے، آپس میں گٹ بندی گروہ بندی ہے، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا صرف گروہی بنیاد پر دشمن ہے کہ یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، یہ ہمارے گروہ کا نہیں ہے، یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کا نہیں ہے، اگر اس بنیاد پر اگر مسلمان سے دشمنی کرتا ہے تو باہر والے دشمنوں کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے برباد ہونے کے لیے. آپس میں ایک دوسرے کی بربادی کا ہم خود ذریعہ بننے والے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے اور سوال یہ ہے کہ پھر یہ گٹ بندی اور گروہ بندی ختم کیسے کی جائے؟ ہر گروہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ، جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو جاؤ، جو ہم مانتے ہیں وہ تم ماننے لگ جاؤ. اب بتائیے ایسی صورت میں کیسے اتفاق قائم ہو سکتا ہے اگر ہر آدمی اپنے کو ترازو اور پیمانہ بنانے لگے کہ میں پیمانہ ہوں تم میرے جیسے ہو جاؤ. پیمانے کئی ہو جائیں گے، تولنے والے کئی ہو جائیں گے، اور ہر ایک اپنے اعتبار سے دوسرے کو تولنے لگے گا. ہر ایک اپنے سٹیج پہ دوسروں کو بلا رہا ہے. بتائیے سب کیسے ایک سٹیج پہ جمع ہو سکتے ہیں؟ کیسے مسلمان متحد ہو سکتے ہیں؟ اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ اس سٹیج پر ہم جمع ہو جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا ہے. ہم اس پیمانے سے اپنے آپ کو تولنے لگیں، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے لگیں. ہم وہ دوائی استعمال کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. اگر یہ طریقہ اپنایا نہیں گیا مسلمانوں میں اتفاق کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی ہے. اور مسلمانوں کا آپسی انتشار، آپسی اختلاف نہ صرف مسلمانوں کی بزدلی کا سبب ہے بلکہ دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی قوت کو اور ہیبت کو کم کرنے والا ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں تنازع مت کرو. فَتَفْشَلُوا، ورنہ ایسا اگر تم کرتے ہو تو تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، تم کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہارا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، تمہارا وقار ختم ہو جائے گا، تمہارے اندر کی طاقت، تمہاری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا جو دبدبہ ہے، تمہارا جو رعب ہے، تمہاری جو قوت دوسروں کی نگاہ میں ہے وہ کمتر ہو جائے گی، وہ گھٹ جائے گی. آج یہی حالت ہے. دوسروں کے سامنے مسلمانوں کی کوئی قوت نہیں ہے اس لیے کہ مسلمان آپس میں متفرق بٹے ہوئے ہیں. اب اگر جمع کرنے کی اہل حدیث کوشش کر رہے ہیں تو سب سے بڑا مجرم اہل حدیث کو بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، امت کا اختلاف رحمت ہے، اس کو باقی رہنے دو. یہ اہل حدیث ہے جو سب کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اہل حدیث ہے جو سب کو کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے بڑوں کی چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کی مانو. یہ مجرم ہے، یہ غلط ہے. اب بتائیے امت کو جمع کیسے کیا جائے؟ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوگی جب مسلمان اپنے دائرے میں اسلامی احکام کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اگر کوئی کھڑا ہو کے کہہ رہا بھائی آؤ قرآن و سنت کی طرف، اس شریعت کی طرف جو اللہ اس کے رسول نے ہم کو دی ہے، تو سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ یہ سماج میں شر پیدا کرنے والا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگر تم میں آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ خیر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے زیادہ بہتر بات ہے. آج مسلمان اس کو شر بتا رہے ہیں. اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے ایک مجمع میں کہتا ہے کہ بھائی آئیے یہ سب اپنے اپنے گروہوں کو چھوڑ کے، اپنی اپنی باتوں کو، اپنے بڑوں کو چھوڑ کے، باپ دادا کو چھوڑ کے تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف آ جاؤ، تو سارا سماج اس کو گھور کے دیکھتا ہے. کوئی اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی اس کو مسجدوں سے باہر نکالتا ہے، کوئی مسجدوں پہ بورڈ لگاتا ہے کہ ان کا مسجد میں آنا منع ہے. آج مسلمانوں کا یہ حال ہے. مسلمان جو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے اس کو مسجد میں آنے دینے کے لیے تیار نہیں مسلمان. اب بتائیے ایسی صورت میں اغیار ہمارے ساتھ بدسلوکی کریں، اسلام کے دشمن ہمارے ساتھ مذاق کریں، اسلام کے دشمن ہمارے ساتھ بدسلوکی کریں، ہم پر ظلم کریں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ خود مسلمان اس کے لیے تیار ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد نہیں ہے، ہم اغیار سے کیا ہمدردی کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار پیٹ کر کے مسجدوں کو توڑنے کے لیے تیار ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار پیٹ کر کے پولیس کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہے. اب بتائیے ایسی صورت میں اگر غیر مسلم ہمارے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہیں تو اس میں کیا تعجب کی چیز ہے؟ آج مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ بنیادی اور اصولی طور پر یہ ہے کہ مسلمان اپنی ذاتی زندگی میں عقیدے کی صورت میں، عقیدے کی سطح پر، عبادات کی سطح پر، معاملات کی سطح پر
اور چھوٹے اور بڑے تمام مسائل کی سطح پر اللہ اور اس کے رسول کی خالص تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی کوشش کر کے دیکھ لے، ہر مسلمان عام طور سے اکثریت مسلمانوں کی ہے، کوئی کسی پیر کے تابع ہے، کوئی کسی مفتی کے تابع ہے، کوئی کسی امام کے تابع ہے، کوئی کسی اور کے تابع ہے، کوئی اپنی خواہشات کے تابع ہے۔ مسلمان گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ گروہی عصبیت اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ یہ خود مسلمانوں کے لیے ہلاکت کا ایک سبب ہے، اور دوسرے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ہی سبب مسلمانوں کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔